دیکھیں، صراط مستقیم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیا آپ نے، یا زکوٰۃ دے دی آپ نے۔ صراط مستقیم جو ہے نا، یہ تو وہ راستہ ہے جس پہ قدم قدم پر جو ہے وہ رب کی کتاب سے آپ کو رہنمائی لینی پڑتی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس راہ کے اوپر آپ کو اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، انسان بار بار گرتا ہے اس راستے پہ، پھر اسے اس کا رب جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ چلتا ہے وہ باقاعدہ۔ اور اگر ہم واقعی صراط مستقیم کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی ایسی سڑک یا ایسا راستہ نہیں ہے جو بہت آسان ہے اور سیدھا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کو شارٹ کٹ ملتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ آپ اتنی آسانی سے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہر قدم پہ سوال ہے، فیصلہ ہے، اور یہ اصل میں ایک مسلسل جدوجہد ہوتی ہے، جہاں انسان ہر دن اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قابو میں لاتا ہے، اور ہر موڑ پر وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے گا یا اپنے دل کی بات مانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر نا بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس عبادت کر لو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ بغیر ہدایت کے انسان کو تکبر میں بھی ڈال سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور صراط مستقیم تو وہ ہے جو انسان کو عاجزی کے اندر رکھتا ہے۔ آپ ذرا حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو کبھی آپ نے غور سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جنت جیسی جگہ اور ہر نعمت وہاں پہ موجود ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مگر ایک حکم آیا اور اس میں تھوڑا سا آگے سے پیچھے وہ ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ان سے وہ پورا نہیں ہوا، اور صراط مستقیم سے نکل جانا نہیں تھا یہ۔ اصل صراط مستقیم وہیں سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی، بلکہ کہا کہ یا اللہ، اے میرے رب، ہم ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہی صراط مستقیم ہے اصل میں، یعنی غلطی کے بعد دلیل نہیں ہے، رجوع کیا، دلیل نہیں دی، رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اللہ نے انہیں گرا کر چھوڑا نہیں، بلکہ توبہ سکھائی، الفاظ سکھائے، اور پھر خود اٹھایا ان کو۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے نا جو انسان، وہ نہیں ہوتا جو کبھی گرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو ہر بار اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اس کے بعد۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں اکثر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ایک سٹوری ہے، اس میں اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 950 سال کی دعوت، بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، دل چیخ رہا ہے، مگر صراط مستقیم کا تقاضا کیا ہے کہ حق کو رشتے پر ترجیح دی جائے، اور یہ آسان نہیں ہوتا، یہ نماز سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ روزے سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا ایمان عبادت سے آگے جاتا ہے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو تنہا کر دیا، مگر گمراہ نہیں کیا۔ کشتی چھوٹی تھی لیکن حفاظت میں تھی وہ اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم جو ہے نا سر، وہ ہمیشہ تعداد نہیں دیکھتا، بلکہ وہ نیت دیکھتا ہے۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس میں دیکھیں، وہ تو پوری کی پوری جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر وہ چلتی پھرتی ایک تفسیر ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ بتوں کے خلاف کھڑا ہو جانا، آگ میں ڈالے جانا، ہجرت کرنا، بڑھاپے میں اولاد جو ہے وہ ملنا، پھر اسی اولاد کو قربان کرنے کا جو ہے وہ حکم آیا۔ یہی عبادت کافی نہیں تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ عبادت ان کے لیے اس وقت کافی نہیں تھی، یہاں مکمل اطاعت چاہیے تھی۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ابا جان وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، جہاں عقل رک جاتی ہے اور ایمان آپ کا بولتا ہے، اور پھر اللہ نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ بندے سے جان نہیں لیتا، وہ دل کی قربانی دیکھتا ہے بندے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، کہ فرعون کے محل میں پرورش، پھر ایک قتل، اور پھر بھاگنا، پھر سالوں کی گمنامی، پھر اچانک جو ہے وہ کوہ طور پر جو ہے وہ اللہ کی آواز۔ تو صراط مستقیم جو ہے نا وہ کبھی سیدھی لائن نہیں چلتا، کبھی یہ بھاگنے سے شروع ہوتا ہے، کبھی یہ آپ کو تنہائی میں ملے گا، کبھی جو ہے وہ خوف سے، اور کبھی انجام سے، کبھی یہ اللہ کے کلام پہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب ذمہ داری ملی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے،
ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم جو ہے وہ طاقت کا نہیں، یہ مدد مانگنے کا راستہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ پھر ہمارے جو اور بتایا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کنواں، غلامی، الزام، جیل، سب کچھ صراط مستقیم کے راستے کے یہ اسٹیشنز تھے، میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ہر جگہ اللہ کو نہیں چھوڑا، جیل میں بھی دعوت دی، محل میں بھی عاجزی انہوں نے رکھی، اور جب اقتدار ملا تو تب بھی بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ صراط مستقیم تھا جہاں اختیار ملنے کے بعد بھی نفس کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ ہم میں ہے یہ ہمت؟ مجھے بتائیں۔ پھر اس کے علاوہ اس شان کے آگے تو میں کیا ہی کہوں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، طائف کے پتھر ہیں، پھر اس کے علاوہ بھوک ہے، ہجرت ہے، رات ہے، غار کا خوف ہے، بدر کی دعا ہے، احد کا زخم ہے۔ صراط مستقیم کبھی آسان نہیں رہا کسی کے لیے بھی، مگر یہ ہمیشہ واضح ضرور رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے عبادتیں کر لی ہیں تو اب میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یا میرے اوپر جو آزمائشیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، بلکہ ہر آزمائش کے بعد ان کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، دعا گہری ہو جاتی تھی ان کی، اور تعلق جو ہے وہ اور زیادہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا تھا۔ تو یہی تو صراط مستقیم ہے کہ عبادت سے شروع ہو کر اخلاق، صبر، قربانی، عدل اور یقین تک لے جانے والا راستہ۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان گرتا ہے مگر وہ رب اسے چھوڑتا نہیں ہے، جہاں آپ کا نفس ہو سکتا ہے چیخے مگر ایمان ہمیشہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جہاں دنیا جو ہے وہ کھینچتی ہے مگر قرآن آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، وہ ایک دعا ہے نا جس کا بنتا ہے کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم خود اس پر قائم نہیں رہ سکتے، تو یہ دعا جو ہے یہ دراصل اعتراف ہے کہ یا اللہ اگر تو نے ہاتھ نہ تھاما تو ہم پھسل جائیں گے، ہم نہیں کر پائیں گے یہ ساری چیزیں، اور صراط مستقیم جو ہے وہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اور اس سفر میں سب سے خوبصورت جو بات ہے نا، جو مجھے ہمیشہ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ رب اس میں خود آپ کا ہم سفر بن جاتا ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آج تمہیں یہ لگ رہا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کمزور ہو، بار بار وہی غلطی کر رہے ہو، تو مایوس مت ہو، یہ اس بات کی علامت ہے نہیں، اس بات کی نہیں علامت کہ تم صراط مستقیم سے باہر ہو، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ابھی سفر میں ہو۔ خطرہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں انسان کو غلطی کے اوپر ندامت بھی نہ ہو، جب آپ کا دل تک شرمندہ نہ ہو، آنکھ آپ کی نم نہ ہو۔ لیکن جب دل شرمندہ ہے، آنکھ نم ہے، زبان پر اللہ کا نام ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی چھوڑا نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جہاں کامیابی دنیا کی تعریف نہیں بلکہ آخرت کی سلامتی ہے، یہ دنیا سے نہیں بٹورنی آپ نے یہ ساری چیزیں، جہاں جیت یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک لگے آپ کو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اور جس دن اللہ راضی ہو جائے اس دن یہ لمبا، مشکل اور کانٹوں سے بھرا جو راستہ ہے، یہ سفر ہے، یہ آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ اتنا خوبصورت ہے یہ صراط مستقیم۔